آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جنت کے نام کتنے ہیں اور اس کے معنی کیا ہے، اور قرآن میں جنت کے بارے میں کیا کیا ارشادات ہیں، مطلب اس طرح مختصراً اس پہ بحث کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے یہ بات ڈسکس کرتے ہیں کہ جنت کا معنی کیا ہے۔ تو جنت باغ کو کہتے ہیں، اور ایسے باغ کو جس میں گرینری بہت زیادہ ہو، اور قرآن میں یہی لفظ بار بار استعمال ہوا ہے، جو ہم جنت عام طور پر کہتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں۔ بہت سے احادیث اور آیات میں جنت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو سب سے پہلا جو نام ہے وہ جنت، اور جنت کہتے ہیں باغ کو۔ دوسرا نام قرآن نے جو ذکر کیا ہے وہ دار السلام، اور اس کا معنی ہے سلامتی کا گھر۔ قرآن میں کہا ہے لہم دار السلام عند ربہم، سورہ انعام میں، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے یہاں۔ اور دوسری جگہ پہ فرمایا ہے واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تعالی سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ یہ سورہ یونس کی آیت ہے۔ اب یہ نام جنت کی حقیقت کے عین مطابق ہے، کیونکہ وہ ہر طرح کی آفت اور مصیبت سے سلامتی کا گھر ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے ناموں میں سے ایک نام سلام بھی ہے، اس لیے جنتی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ وَتَحِيَّتُمْ فِيهَا سلام، اور جنت میں ان کی ایک دوسرے کو مبارکبادی لفظ سلام سے ہوگی، اور فرشتے بھی جنتیوں کو سلام کریں گے، اور جیسا کہ ارشاد ہے وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ۔ تو یہ دو نام ہو گئی۔ تیسرا نام جو قرآن نے ذکر کیا ہے وہ ہے دار الخلد، یعنی ہمیشگی کا گھر۔ اب یہ نام اس کو کیوں دیا گیا ہے؟ جنت کا یہ نام اس لیے ہے کہ اہل جنت کبھی بھی اس سے نہیں نکلیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے عطاء غیر مجذوذ، وہ ایسا عطیہ ہوگا جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ ایک اور جگہ قرآن میں ہے وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ، اور ان کو اہل جنت والوں کو اس سے یعنی جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ چوتھا نام جو ہے وہ ہے دار المقامہ، اس کا معنی ہے ہمیشہ رہنے کا مقام، اور اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا قول نقل کرتے ہوئے کہا ہے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ، اور اس طرح یہ ایک آیت ہے۔ پانچواں نام جنت المأوا، اس کا معنی ہے ٹھکانے والی جنت، اور قرآن میں ہے اندہا جنت المأوا، اس کے پاس ٹھکانے کی جنت ہے۔ چھٹے نام کی طرف آ جائے جو ہے جنات عدن، اس کا معنی ہے ہمیشہ رہنے والے باغات، اور بعض کا کہنا یہ ہے کہ وہ کسی مخصوص جنت کا نام ہے، مطلب جنات عدن جو ہے یہ کوئی اسپیسیفک جنت ہے۔ بعض لوگ اس طرح بھی اشارہ کرتے ہیں، لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ وہ تمام جنتوں کا نام ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، وہ ہمیشہ رہنے والی باغات ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے غیب سے وعدہ فرمایا ہے۔ جو ساتواں نام ہے وہ ہے دار الحیوان، زندگی کا گھر۔ قرآن میں ارشاد ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کا گھر ہی اصل زندگی کا گھر ہے۔ اصل زندگی کا گھر اس کو کیوں کہا گیا تو دو وجہ اس کے ہو سکتے ہیں۔ ایک، آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، کیونکہ وہ زندگی کیف و سرور سے بری ہوئی ہوگی جس میں کوئی کدورت وغیرہ نہیں ہوگی۔ اور جو دوسرا ریزن ہے آخرت ایسا گھر ہے جس کو کبھی پناہ نہیں ہے، اس لیے اس کو دار الحیوان کہا گیا ہے۔ آٹھواں نام فردوس ہے،
قرآن میں ہے اولئک هم الوارثون الذین یریثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی لوگ وارث ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایک اور جگہ پہ ارشاد ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کی ان کے لیے فردوس کے باغات ہوں گے بطور مہمانی کے۔ نواں نام جنات نعیم یعنی نعمتوں کے باغات۔ قرآن میں ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کی ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہیں۔ جو 10واں نام ہے قرآن میں وہ ہے مقام امین یعنی پرامن جگہ۔ ان المتقین فی مقام امین فی جنات و عیون، بے شک متقی حضرات پرامن جگہ میں ہوں گے یعنی باغات اور چشموں میں ہوں گے۔ 11واں نام مقعد الصدق ہے یعنی اعلی مقام، اور 12واں نام جو قرآن نے لیا ہے قدم الصدق یعنی اونچا مرتبہ۔ یہ تو ہو گئی جنت کے نام، اور اس میں ایک یہ بھی ہے جنت الفردوس۔ بہت سی احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہائی پروفائل پلیس ہے جنت میں وہ ہے جنت الفردوس۔ اس پہ ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انس بن مالک کی روایت ہے کہ ام الربیع بنت البراء جو حارثہ بن سراقہ کی والدہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا آپ مجھے حارثہ کے بارے میں نہیں بتائیں گے؟ حارثہ بدر کی لڑائی میں تیر سے شہید ہو گئی تھی، تاکہ اگر وہ جنت میں ہو تو صبر کر لوں، اگر اس کے علاوہ کہیں اور ہو تو بہت زیادہ آنسو بہاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام حارثہ، جنت میں بہت سے جنتیں ہیں، غور کیجئے، جنت میں بہت سے جنتیں ہیں اور تمہارے بیٹے کو فردوس اعلیٰ میں جگہ ملی ہے، یعنی جو ہائی پروفائل پلیس ہے۔ اس طرح حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو، کیونکہ یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے۔